لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. برادران اسلام، پردہ نشین خواتین ملت، خطبہ مسونہ کے بعد میں نے آپ کے روبرو سورۃ الروم کی آیت نمبر 21 پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی قدرت کاملہ کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی کو بیان فرمایا ہے، اور وہ نشانی ہے رشتہ زوجیت، میاں اور بیوی کا رشتہ. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نشانیوں میں سے، سائنس میں سے ایک اہم سائن ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رشتہ زوجیت کو، میاں بیوی کے رشتے کو، زن و شو کے اس تعلقات کو، اور یہ جو ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میری ایک نشانی ہے. اس کی اہمیت کے لیے اتنی بات کافی ہے. فرمایا رب کائنات نے سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. کیا نشانی؟ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تم ہی میں سے، تمہاری جنس اور جنڈر میں سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری جوڑیوں کو بنایا ہے. مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد، میاں کے لیے بیوی، بیوی کے لیے میاں. ایک دوسرے کے یہ جو رشتہ اللہ نے بنایا ہے، کہا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. سبحان اللہ. اور ایک بار نہیں، اللہ نے اس آیت میں دو بار کہا. شروع میں بھی کہا اور آخر میں بھی اللہ نے فرمایا ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس میں
یہ جو رشتہ زوجیت ہے اس کے اندر کی الفت، محبت، ہمدردی، رافت، شفقت، مہربانی، افیکشن، مرسی، یہ جو باتیں اللہ تعالیٰ مختصر وقت میں ڈال دیتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو اعتماد ہوتا ہے، ایک دوسرے پر جو بھروسہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے قرار دیا ہے۔ دو بار کا، شروع میں بھی کہا وَمِنْ آیَاتِ، اور آخر میں بھی کہا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا یہ جو رشتہ زوجیت ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ بہت ہی جامع انداز میں اللہ نے فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ رشتہ زوجیت کا مقصد اولین ہے سکون حاصل کرنا ہے، جسمانی، جنسی، اخلاقی، دینی، نسلی، سماجی، ہر اعتبار سے سکون حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یاد رکھیے میرے بھائیو، میاں بیوی کے مقصد زوجیت کا مقصد ہے سکون و سرور حاصل ہو جائے۔ جس رشتے میں یہ سکون و سرور نہیں ہے، یاد رکھیے وہ رشتہ انسان کے لیے باعث ثواب، باعث اجر، باعث سکون اور باعث اطمینان نہیں ہوتا ہے۔ حضرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دو الفاظ استعمال کیے سکون پانے کے لیے کیا کرنا ہے۔ فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ نے، میاں بیوی کے درمیان اللہ تعالیٰ نے مودت اور رحمت ڈال دیا ہے۔ مودت و رحمت دو الگ الگ الفاظ ہیں۔ مودت یعنی محبت، الفت، چاہت، شوق، اشتیاق، جذبہ، یہ جو چیزیں ہیں جس کو آپ انگلش میں کہنا چاہے، ویسے آپ کو سمجھانے کے لیے ہم بولتے ہیں اور نہ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے، تاکہ خطیب کا مقصد ہوتا ہے کہ سامنے والے کو سمجھائیں۔ ہاں، افیکشن جس کو کہتے ہیں، افیکشن ہو۔ مودت کا مطلب ہوتا ہے افیکشن، اور کہا کہ وہ رحمت، اور رحمت بھی ہو آپس میں ایک دوسرے کے لیے۔ رحمت، شفقت، یعنی جس کو کہتے ہیں مرسی، ایک دوسرے کے اندر مرسی بھی ہو، افیکشن بھی ہو، ہمدردی ہو، محبت ہو، چاہت ہو، عزت ہو، الفت ہو، ایک دوسرے کے عزت کا بھی خیال رکھے، ہاں، ایک دوسرے کے محبت کا بھی خیال رکھے، ایک دوسرے کی چاہت کا خیال رکھے، ایک دوسرے کے گھر والے کا بھی خیال رکھے، ایک دوسرے کے رشتہ دار و اقارب کا بھی خیال رکھے، ایک دوسرے کے جذبات کا بھی خیال رکھے۔ یاد رکھیے میرے بھائیو، یہ دو الفاظ نہیں، دو سمندر ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، مودت اور رحمت آ جائے، سکون مل جائے، اور یہی مقصد زوجیت ہے۔ حضرین گرامی، میاں بیوی کا یہ رشتہ اور ان دونوں کے جو حقوق ہیں، آج میں نے اس کا انتخاب اس لیے کیا کہ آئے دن اتنے زیادہ میاں بیوی کے جھگڑے، ان کے ایک دوسرے کے اختلافات، تعلقات کے بگڑنے کے اسباب دیکھے جا رہے ہیں کہ ہر ایک دو دن میں مسئلہ آتا ہے، ہر ایک دو دن میں مسئلہ آتا ہے، کبھی کبھی ایک ایک دن میں تین تین چار چار مسائل آ جاتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ یاد رکھیے، شیطان اسلامی سماج اور سوسائٹی، معاشرے کو برباد کرنا چاہتا ہے۔ آئیے ہم اس کے لیے معلوم کرتے ہیں کہ میاں بیوی کے رشتے بگڑنے کے اسباب کیا ہیں اور ان کا علاج اور حل کیا ہے۔ حضرین، سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ بھائی ایک دوسرے کے حقوق کیا ہے۔ جب شوہر کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں تو کون سنتے ہیں؟ کان کھڑا کر کے شوہر سنتے ہیں۔ کون سنتے؟ شوہر سنتے ہیں، اور بیویاں کان ڈھیلے چھوڑ دیتی ہیں۔ بیویوں کے حقوق بیان ہو، اب بیویاں جو کان کھڑی کر کے سنتے ہیں، شوہر کان ڈھیلے چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ الٹا ہونا چاہیے۔ جب بیوی کے حقوق بیان ہو، شوہر کو سننا چاہیے، کیونکہ یہ آپ کو ادا کرنا ہے، اور جب شوہر کے حقوق بیان ہو تو اس وقت بیویوں کو سننا چاہیے، کیونکہ یہ آپ کو ادا کرنا ہے، آپ کو ادا کرنا ہے۔ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، اور میری مجبوری ہے کہ میرے ٹاپک بڑے ہوتے ہیں، وسیع ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ وقت میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے
قرآن کی ایک آیت کے ایک ٹکڑے میں دونوں کے حقوق کو بہت ہی جامع انداز سے بیان فرمایا. ایک ہی ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 228 کے ٹکڑے میں فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. کیا پتے کی بات ہے؟ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اللہ نے کیا تعبیر کی ہے. یہ عربی کی اتنی جامعیت ہے, عربی کی چاشنی اور لذت اس میں نظر آتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنے جامع انداز سے بیان فرمایا وَلَهُنَّ, ان عورتوں کے لیے, مثل الذی, اتنا ہی حق ہے, علیہن, جتنا کہ ان عورتوں پر حق ہے, بالمعروف, بھلے طریقے سے, یعنی جتنا حق عورتوں پر مردوں کے عائد ہوتے ہیں اتنے ہی حقوق عورتوں کے مردوں پر عائد ہوتے ہیں. البتہ ہر بیوی کو یہ مان کے چلنا چاہیے, اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کہا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, مردوں کو ایک درجہ حاصل ہے, مردوں کو برتری حاصل ہے, مردوں کو قوامیت حاصل ہے. وہ قوامیت کیا ہے؟ آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء, دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ النساء آیت نمبر 34 الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پر قوام ہے. قوام کہا, یاد رکھیے لفظ قوام پہ غور کیجیے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ حاکم ہے, اللہ نے یہ کہا کہ فیصل ہے, اللہ نے دوسرے الفاظ استعمال نہیں کیا. قوام, قوام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یاد رکھیے اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت الکرسی میں اس لفظ کو استعمال کیا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. قیوم سے قوام, یاد رکھیے قیوم کا مطلب ہوتا ہے قائم و دائم رکھنے والا, اور یہ قوام ہے یعنی جو کسی کے محتاج کے ساتھ کسی چیز کے سہارے سے دوسروں کو قائم رکھے. رجال قوامون علی النساء, قوام کا مطلب ہوتا ہے قائم رکھنے والا. یہ بلڈنگ قائم ہے, کن پر قائم ہے؟ پلرز پہ, ہے نا. تو مرد گویا کے پلرز ہیں, پلرز ہیں, قوام ہیں. یعنی قوام کا مطلب یہ ہے کہ یہ روزی روٹی کے لیے محنت کرنے والا, اور ساتھ ہی ساتھ پروٹیکٹر, حفاظت کرنے والا, اور ساتھ ہی ساتھ یعنی آپ کے الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں تو پروٹیکٹرز اور مینٹینرز. کیا ہے؟ پروٹیکٹرز اور مینٹینرز. مینٹیننس کی ذمہ داری مردوں پر ہے, نان نفقہ کا خرچہ مردوں پر اس کی ذمہ داری ہے. پروٹیکٹ کرنا, اس کے اچھا گھر دینا, اچھے گھر میں رکھنا, اس کی حفاظت کرنا, اس کو کپڑے پہنانا, اس کو کھلانا پلانا, پروٹیکشن دینا, مینٹیننس دینا, یہ مردوں کی ذمہ داری ہے. الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پر قوام ہے. قوام ہے یعنی وہ قائم و دائم رکھنے والا ہے, اسی کو ہر معاملے میں لیڈ لینا چاہیے. آگے اللہ نے اس کی وضاحت بھی فرمائی بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. کیوں مردوں کو قوام بنایا گیا, ان کو پروٹیکٹر اور مینٹینر کیوں بنایا گیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر مردوں کے اندر صلاحیت اور قابلیت عطا فرمائی کہ یہ طاقتور ہیں. مردوں عورتوں کے مقابلے میں یہ طاقتور ہیں. اللہ نے جسمانی اعتبار سے مردوں کو مضبوط بنایا, اور مردوں کی مردانگی اس کی جسم کی مضبوطگی میں ہے, بناؤ سنگار میں نہیں ہے. بناؤ سنگار تو یہ عورتوں کا کام ہے. یاد رکھیے مرد کی مردانگی اور مرد کی خوبصورتی اس کے قوامیت میں ہے. آپ کے پاس قوامیت کی صلاحیت اور طاقت ہونی چاہیے. حضرت گرامی, آگے اللہ نے فرمایا پہلا سبب بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. دوسرا سبب وبما انفقوا, غور سے سنیے گا, وبما انفقوا من اموالهم, مرد اپنے مال میں سے کما کے جو خرچہ کرتے ہیں یہی پروٹیکٹر اور مینٹینر ہے. اللہ نے وضاحت بھی فرما دی قوام کا مطلب کیا ہے. آگے کی آیتوں میں, آگے کے جملوں میں اللہ تعالیٰ نے الفاظ سے بیان فرما دیا ہے کہ یہ اپنے مال میں سے خرچہ کرتے ہیں. مرد کما کے لا کے خرچہ کرے تو اس کی قوامیت باقی رہے گی. مرد اگر کمائے نا, وہ اگر بیوی کی کمائی پر منحصر ہو جائے,
मर्द की कव्वामियत बाकी रह नहीं सकती। याद रखो उसूल अल्लाह ने खुद कहा, अल्लाह ने खुद कहा कि आपकी कव्वामियत बाकी नहीं रह सकती, क्योंकि बिमा अनफक़ू मिन अम्वालिहिम, अपने माल में से जो औरतों पर खर्चा करते हो तो तुम्हारी ये कव्वामियत बाकी रहेगी। और साथ ही साथ बिमा फद्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद, अल्लाह ताला ने तुम्हें जो मर्द की हैसियत से ताकत और कुव्वत दी है, जिस्मानी ताकत और कुव्वत, जिनसी ताकत और कुव्वत, गौर से सुनिएगा, जिस्मानी ताकत और कुव्वत, जिनसी ताकत और कुव्वत। अगर आपके पास जिस्मानी ताकत नहीं है, जिनसी ताकत नहीं है, माली ताकत नहीं है, तो आपकी कव्वामियत बाकी नहीं रहेगी। और यही होता है, देखिए यही होता है। इसके अलावा इन तीन असबाब के अलावा आप ढूंढ लीजिए, अगर ये तीन असबाब नहीं है मर्द के पास, मर्द की कव्वामियत नहीं रह सकती है। इसीलिए मेरे नौजवान दोस्तों, भाइयों, बहनों, जवानी में अपनी जिन्स और जिनसी ताकत को बर्बाद मत करो। आज बहुत सारे असबाब ये हो रहे हैं कि शादी के बाद रिश्ते टूट रहे। असबाब में से एक सबब ये भी है कि जवानी के गलत कारियां तुम्हें बाद में पछताने पर मजबूर करते हैं। इसलिए इसकी हिफाजत करो, इसकी कदर किया करो। हज़रीन, ये जो एक लफ्ज में अल्लाह ने एक जुमले में हुकूक को बयान किया बहुत जामे अंदाज में, अब आइए इसकी अहमियत, ये रिश्ता ज़ौजियत की अहमियत को समझें। इंसान एक समाजी मखलूक है, अकेला वो रह नहीं पाएगा। अकेला कोई रहता है तो उसको जंगली कहेंगे या पागल कहेंगे, है ना। समाज, सोसाइटी होना चाहिए, और सोसाइटी और समाज एक से नहीं बनता है, बल्कि कई से मिलकर बनता है। और इस सोसाइटी और समाज का बुनियादी इकाई यानी बेसिक यूनिट क्या है? मियां और बीवी। भाई बच्चे कब पैदा होते हैं? मियां और बीवी के बाद ही ना। तो ये नस्ल जो फैलती है और इंसानी समाज की बेसिक यूनिट है मियां बीवी। इसीलिए इंसानों का सबसे पहला रिश्ता जो मारज़ वजूद पे आया वो कौन सा है? मियां और बीवी का रिश्ता है। आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा करके आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथ से पैदा किया। अपने हाथ से पैदा करने के बाद उनकी पसली की हड्डी से उनकी जोड़ी हव्वा अलैहिस्सलाम को बनाया है। और ये फसले की हड्डी थोड़ी टेढ़ी होती है, हाँ, लेकिन इसकी वजह से आप औरतों को ताना नहीं देना कि तुम तो टेढ़ी हड्डी नहीं। मकसद क्या है? हदीस को आगे पीछे पढ़ना। मकसद ये नहीं कि औरतों के टेढ़पन को बयान करना, मकसद ये है मर्दों को चाहिए कि उनको बर्दाश्त करके चलो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया वस्तौसू बिन्निसा, हदीस का पहला टुकड़ा है औरतों के सिलसिले में तुम खैर खाई की वसीयत हासिल करो, नसीहत हासिल किया करो, इसलिए कि इनको पसली की हड्डी से बनाया गया है, लिहाजा तुम बर्दाश्त करके चलो। हड्डी तो सीधी होगी नहीं, उसको सीधी करने की कोशिश करोगे तो टूट जाएगी। और नबी ने फरमाया कसरुहा तलाकुहा, उसका टूटना क्या है? तलाक हो जाना है। इसीलिए बर्दाश्त करके चलो। बहुत खुशनसीब मर्द है वो जिसकी बीवी उसको बर्दाश्त करके चलती है, क्योंकि शरीयत ने कहा मर्दों को औरतों को बर्दाश्त करना चाहिए, है ना, क्योंकि उनके मिजाज में टेढ़ापन है। आप शुक्र मनाओ कि अगर आपकी बीवी आपके गुस्से को बर्दाश्त करती है, आप शुक्र मनाओ कि आपके बदजुबानी को आपकी बीवी बर्दाश्त करती है। आप शुक्र मनाया करो कि आपके देर से आने को आपकी बीवी बर्दाश्त करती है। आप शुक्र मनाओ कि आपके कम कमाई को आपकी बीवी बर्दाश्त करती है। याद रखिए, बर्दाश्त तो मर्दों को करना चाहिए, हाँ, औरतों को भी बर्दाश्त करना चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं। नबी ने भी तालीम दी कि देखो कोई औरत दूसरे औरत का मुआवजा ना करे। देखो मेरी वो बहन इतना कमाए, वो बहन वह ये कर रहा है, वो आज जो कंपैरिजन है ना, ये जो एक दूसरे के साथ मुआवजना है ना, इनकी वजह से बड़े मसाइल खड़े हो रहे हैं। अल्लाह ने हर एक के नसीब अलग अलग बनाया कि नहीं बनाया? भाई एक ही माँ बाप के बच्चे होते हैं, सबके अलग अलग है। तो आप सोचो अल्लाह ने मेरे नसीब में यही लिखा था। हाँ, शुक्र और सबर मोमिन के लिए बहुत अजीम हथियार है। घर चाहिए किसी ने कहा, लेकिन बहुत पते की बात है, मियां बीवी दोनों कहा कि देखो जी हम दोनों जन्नती है। क्यों जी हम दोनों जन्नती क्यों है? कहा कि तुम मुझे देखकर सबर करो और मैं तुमको देखकर शुक्र करूं। यानी
اگر کچھ اونچ نیچ ہے، مثال کے طور پر بیوی کے اندر کچھ پرابلم ہے، آپ صبر کر کے چل رہے ہیں تو آپ بھی جنتی ہیں. اور وہ بیوی جو ہے، آپ اچھا شوہر ملا، شکر کرنا چاہیے. شکر کی وجہ سے آپ کو اگر اچھی بیوی ملی آپ شکر کرو، اور اگر کچھ پرابلم ہے ذرا صبر کرو، کچھ کرنا چاہیے. اس کی وجہ سے مسائل کھڑے ہونا بند ہو جاتا ہے. شکر اور صبر مومن کے لیے ہر راستے کے لیے ہتھیار ہے. اور اسی لیے یاد رکھیے جو پہلا رشتہ اللہ نے جوڑا ہے یہ عورتوں کا، میاں بیوی کا رشتہ. اور عورت کو یہ دل کے قریب کی ہڈی سے بنایا. پسلی کی ہڈی ہے نا، دل کے قریب، اسی لیے عورت دل کے قریب ہی جگہ بناتی ہے. بیٹی ہو تو دل کے قریب جگہ بناتی ہے، بیوی ہو دل کے قریب جگہ بناتی ہے، ماں ہو دل کے قریب جگہ بناتی ہے نا. تو دل کے قریب جب آپ ہیں، اللہ نے آپ کو اونچا مقام دیا ہے تو آپ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اللہ تعالیٰ ہر نعمت کے بارے میں پوچھے گا. اللہ نے آپ کو یہ نعمت دی ہے کہ آپ کی زبان پہ تاثیر ہے، آپ کے بولنے میں اثر ہے، تو آپ اس کا استعمال غلط طریقے سے مت کرو، صحیح طریقے سے کیا کرو. ہاں، آپ اپنے شوہر کو چسکا مسکا مار کے، اپنے بھائی کو، اپنے والد کو چسکا مسکا مار کے آپ جو دنیا کے کوئی مقصد حاصل کرتے ہو، دین کے لیے بھی کیا کرو نا، دین کے لیے بھی کیا کرو. نبی نے فرمایا کیا بہترین بیوی ہے وہ جو رات میں شوہر کو جگائے اور ان سے کہے کہ چلو جم دونوں مل کر اللہ کے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور دونوں مل کے اللہ کے بارگاہ میں اٹھتے ہیں اور شوہر کو، اپنے بال بچوں کو نیک بنانے کی فکر کرتی ہیں. یاد رکھیے یہ نعمت آپ اس کے لیے بھی استعمال کیا کرو. اور عورتوں کے آنسو بڑے مفت کے ہیں، معاف کیجئے گا، بڑے مفت کے آنسو نکلتے ہیں. اور مردوں کے لیے تیز تلوار سے کاٹنے والا ہے وہ. عورتوں کے آنسو مردوں کے لیے تیز تلوار سے زیادہ کاٹنے والا ہوتا ہے. اسی لیے جو آنسو آپ بہاتے ہیں دنیا کے لیے، دنیا کی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، آخرت کے لیے بھی آنسو بہایا کرو، آخرت کے لیے بھی کیا کرو. نبی نے فرمایا میاں بیوی میں ناچاکی ہو جائے، بیوی آگے بڑھ کے آئے، کیونکہ مرد قوام ہے. غلطی کس سے ہوئی جی چھوڑو، آپ سے غلطی نہیں ہوتی ہے، پھر بھی آپ کسی جگہ کام کر رہے ہو، آپ کے باس نے کچھ کہہ دیا ہے، پھر بھی آپ آگے بڑھ کے جا کے چسکا مسکا مار کے سوری 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 دسیوں بار بولتے ہیں. گھر کے اندر میاں بیوی آپس میں ایک سوری کا لفظ سے بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں. ارے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن کیا کہتا شیطان ہمیں اکساتا ہے، آنا ہم کو اکساتا ہے. تو کیوں آگے بڑھ کے جائے گا؟ ہاں انہیں بڑی ہو گئی کیا؟ اور تو بھی آگے بڑھ کے کیوں جائے گی؟ انہیں کون سے کھیت کا مولی ہے، کھیت کی مولی ہے؟ یہ جو انا ہے نا، اس کی وجہ سے آج ہمارا سماج اور ہماری سوسائٹی برباد ہو رہی ہے. یاد رکھیں میرے بھائیوں، یہ جو پہلا رشتہ اللہ نے بنانے کے بعد جنت میں رکھا ہے، بڑا مقام ہے اس رشتے کا، بڑا مقدس مقام، مضبوط رشتہ ہوتا ہے. اور یہ رشتہ جنت میں جوڑا گیا، جنت تک چلنے والا رشتہ ہے. یہ رشتہ ختم نہیں ہوتا موت کے بعد، بلکہ اللہ تعالیٰ جنت تک لے کر جاتا ہے. غلط کہتے وہ لوگ جو کہتے کہ وفات کے بعد میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹ جاتا، نہیں. اللہ نے سورہ زخرف میں فرمایا الذین آمنوا، بشرطے کہ ایمان ہو، الذین آمنوا بآیاتنا، وہ لوگ جو میری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، وکانوا مسلمین، اور مسلمان ہیں، ادخلوا، ہم ان سے کہیں گے ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، تم اور تمہاری بیویاں ساتھ میں مل کے جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہیں خوش کر دیا جائے گا. وہاں تک یہ رشتہ چلنے والا ہے، جنت میں بنایا گیا، جنت تک چلنے والا ہے، بشرطے کہ ہم ایمان و عمل کے ساتھ یہ رشتہ رکھیں تو بڑا فائدہ ہوتا ہے. چونکہ یہ بنیادی رشتہ ہے، شیطان اسی رشتے کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے. سب سے پہلے آدم اور حوا کو وسوسہ دے کے جنت سے نکالا. میں نے گزشتہ جمعہ اس تعلق سے بیان کر دیا کہ شیطان کیسے کیسے گمراہ کرتا ہے نا. اب دیکھیے شیطان کا مقصد ہے انسان کو گمراہ کرنا، اور انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اخلاقی دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے میاں بیوی کو گمراہ کر دیا جائے تو مسئلہ حل. یہ رشتہ جتنا مضبوط، سارے رشتہ دار مضبوط. اس رشتے میں دراڑ و کھٹاس آ جائے سب پریشان رہتے ہیں، ہے نا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی محفل میں جو آیتیں پڑھی ہیں، 3 آیتوں میں 4 بار کہا گیا اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو.
یہ رشتہ مضبوط رکھوگے تو یاد رکھو سارے رشتے مضبوط رہیں گے. شیطان کی بھی کوشش ہوتی ہے اس رشتے کو ختم کیا جائے. چنانچہ آپ نے حدیث سنی ہے, حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, شیطان پانی پہ اپنا جو تخت ہے وہ بچھاتا ہے, بچھانے کے بعد اپنے چیلے چنٹوں کو بھیجتا, جاؤ جا کے گمراہ کر کے آؤ لوگوں کو. ہر ایک آتا ہے اور اپنی رپورٹ دیتا ہے, میں نے یہ کیا وہ کیا وہ کیا وہ کیا, سارے گناہ بیان کرتا ہے. شیطان کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا, تو نے کچھ نہیں کیا, تو نے کچھ نہیں کیا. ایک آدمی آتا آ کر کہتا ہے میں نے میاں بیوی کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈال کے پیچھے پڑا رہا, یہاں تک نہیں چھوڑا, وہ اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک کہ دونوں جدا نہ ہوئے, میں نے دونوں کو جدا کر دیا. اب شیطان اٹھتا ہے, اس کو گلے لگاتا ہے, کہتا ہے انت تو کام کا ہے, تو کام کا ہے, تو نے بڑا کام کیا ہے. یاد رکھیے میرے بھائیوں کہ شیطان دوسرے گناہوں پر پیٹھ تھپتھپایا نہیں, میاں بیوی کو جدا کرنے سے اتنا خوش ہوا ہے. اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہم شیطان کو خوش کرنا ہے یا اللہ کو خوش کرنا ہے. میاں بیوی کی جدائی سے شیطان خوش ہوتا ہے, دونوں کو جوڑنے سے جڑ کے رہنے سے اللہ تبارک تعالیٰ خوش ہوتا ہے. اور شیطان کا کام کیا جانتے ہیں؟ وسوسہ ڈالنا, شکوک و شبہات پیدا کرنا. یہ رشتہ صرف یہی نہیں, ہر رشتہ جو قائم رہتا ہے نا وہ اعتماد کی بنیاد پر. اگر اعتماد نہیں ہے ایک دوسرے پر, دو دوست ہیں اعتماد نہیں ہے, ٹرسٹ نہیں ہے, ٹرسٹ کے بغیر کوئی رشتہ قائم نہیں رہے گا. میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے پر خواہ میں شک نہ کریں, اور شک کر کے کچھ کر رہے ہیں یہ ظلم ہے, اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا, کیونکہ اصول شریعت کا شک کی بنیاد پر کوئی بات قائم نہیں ہو سکتی ہے. یقین کی بنیاد پر یہ آپ کو کہنا چاہیے, شک ہوا, کچھ ہوا, کوئی بات, کوئی فون آیا, کوئی میسج ہے, یقین نہیں کچھ بھی ہوا, اور آپ اس کو اتنے حد اس کا جو ہے بات کے پتنگڑ بنا دیے کہ بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا, جبکہ کوئی بات تھی ہی نہیں ہے. یاد رکھیے میرے بھائیو. اور شیطان دوسرا کام کیا کرتا؟ غصہ شیطان کی مثل ہے نا, غصہ آتا ہے تو بھیا یہ کیا ہے, مرد ہے نا, تب کیا طاقت ہے, وہ ہاتھ چلاتا ہے, اور بہنا صنف نازک ہے, وہ نازک چیز چلاتی ہے, وہ کیا ہے, زبان چلاتی ہے, اور یہ ہاتھ اٹھاتا ہے. یاد رکھیے مرد اپنے ہاتھ کو کنٹرول کر لے, عورتیں اپنی زبان پہ لگام لگائے, مسئلہ حل. اور نہ زبان کھولے کی جہنم کا دروازہ کھلا, بس پٹ پٹ بول رہے, اس سے اللہ اکبر, اللہ بچائے, اللہ کی حفاظت, اللہ کی امان. نہیں ہونا چاہیے. آپ اپنی زبان کی حفاظت کیجیے. نبی نے زبان کو باہر نکالا, ترمذی کی روایت ہے, کہا کہ دیکھو یہ زبان ہے ہر برائی کی جڑ ہے, یہی ہر اچائی کی جڑ ہے. یاد رکھو اکثر و بیشتر لوگ جہنم میں جائیں گے اسی زبان کی وجہ سے, زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. زبان کنٹرول کرو, نبی نے کہا جو زبان کی ضمانت دے اور اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے, میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ہر سویرے, نبی نے کہا دوسری روایت, ہر سویرے انسان کے جسم کے سارے اعضاء زبان سے کہتے ہیں اے زبان اللہ کی پناہ میں آتے ہیں, ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں تجھ سے, اگر تو صحیح ہم سب صحیح ہے, تو بگڑ گئی سارے بگڑ گئے. یاد رکھیے میرے بھائیو, زبان کی حفاظت, میری ماں اور بہنیں خصوصی طور پر زبان کی حفاظت کیا کرے, غصے کو کنٹرول کریں. اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ غصہ آیا سب سے پہلے زبان بند کرو, اعوذ باللہ پڑھو, دعائیں پڑھو, اذکار پڑھو, شیطان کو بھگانے کے جتنے اذکار ہیں وہ سب پڑھا کرو. اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشیاطین ویحضرون, یہ سب پڑھا کیجئے. جتنے بھی دعائیں ہیں اور دعا اذکار کے ساتھ کچھ درود پڑھیے اور بیٹھ جائیے, پانی پی لیجئے. زبان کو پہلے زبان کو لگام لگا دو, دونوں میں سے کوئی ایک, میاں بیوی میں سے, وہ بولتے خاموش ہو جائے گا یا خاموش ہو جائے گی. پھر اس کے بعد میں احساس ہوگا شیطان کا یہ پہلا حربہ ہے کہ میاں بیوی کو غصہ, وسوسہ, شک, شبے کے ذریعے سے گمراہ کریں. یہ پہلا سبب تھا میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے تعلقات کے بگڑنے کے. اسی لیے نبی نے فرمایا گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کر کے دعا پڑھ کے داخل ہو جاؤ تو شیطان تمہارے ساتھ نہیں آ سکتے ہیں. کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ کے کھایا کرو, شیطان شامل نہیں ہوگا. بیوی سے ملتے وقت دعا پڑھا کرو, شیطان اس میں شامل نہیں ہوگا. اور اگر یہ نہیں کرتے ہم, شیطان آ جاتا ہے,
ہمارے گھر میں سونے میں بھی شامل، کھانے میں بھی شامل، بیوی کے ساتھ بھی شامل. اور ظاہر سی بات ہے اب اس رشتے میں اچھائی آئے گی کہ برائی، شیطان کا حملہ ہوگا. اس لیے ان باتوں کا خیال رکھیں. دوسری بات، بچپن سے ہی بچوں کی صحیح تربیت، دینی تربیت کریں، ان کو سمجھائیں، بتائیں. کیا ہو رہا معلوم ہے؟ یہاں کی بات آپ بتا دیتے ہیں. ویسے یہ جو لفظ ایو کہنا نہیں چاہیے، ہے نا، کیونکہ یہ خاص مذہب کے ان کے ایک جو معبود ہے، خدا ہے، وہ اس نام سے ہے، آپ جانتے ہیں، ایا سے شروع ہوتا ہے، تو نہیں کہنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس سے پرہیز کرنا، خاص طور سے عورتوں کو. دیکھیے یا کیا ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں نقل کفر نہ باشد. میں جو کہہ رہا ہوں آپ کے بعد جملہ نقل کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں یہاں پر عام طور سے، ایو بیکو بچی، پاپ بیکو بچی، پاپ بیکو بچی، بیکو بچی، بیکو بچی بول بول کے سر پہ اٹھا کے ایسے رکھ دیتے ہیں. بیکو بچی، بیکو بچی، کل کے دن جانا ہے دوسروں کے گھر، اتنی بھی لاڈ پیار مت دیا کرو. اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ان پر سختی کرو، کم از کم ان کو ذرا کبھی ڈانٹو، ڈپٹو، تعلیم تربیت صحیح دو، کھانا پکانا سکھایا کرو، اور بچوں کو شے مت دیا کرو. رشتے جو ٹوٹتے ہیں نا، ایک وجہ یہ بھی ہے، کیا ہوتا ہے، شادی کر کے دی، اب دوسرے دن، پہلے دن ساس کا مسئلہ رہتا ہے. اب ساس انتظار میں پورے ایک دم کیمرہ آن کر کے رہتی ہے، آنے والی آ رہی ہے نا، کیا کیا کرتے دیکھیں گے. ہاں نہیں میری ماں، میری بہن، آپ کی عمر 60، 55، 60، 70 سال ہے، آنے والی بچی آ رہی ہے 20-25 سال کی ہے. آپ کا ایکسپیرینس سر، اس بچی ہے، ایک بچی ہے، گھر بار چھوڑ کے آ رہی ہے، اور پتہ نہیں دل میں کیا کیا ہے، سب کو چھوڑ کے آ رہی ہے، اور آپ آتے ہی اس کی غلطیاں ٹٹولنا شروع کریں. تو نے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، پہلے دن آ کے تو نے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا. اللہ کے واسطے بیٹی پرائے کی امانت سمجھو، اس کو امانت سمجھ کے تیار کر کے بھیجو، اور بہو کو اپنا دھن سمجھ کے قبول کرو. بہو یہ اپنا دھن ہے، بیٹی پرائے کی امانت ہے. تو بچوں کی صحیح تربیت بچپنے سے دیا کریں، ان کو بتایا کریں، یہ حقوق ہے، یہ تعلیمات ہیں. انڈونیشیا میں ہوتا ہے یا ملیشیا میں کہ میاں جب لڑکا لڑکی دونوں کا رشتہ ہو تو وہ 3 مہینے کے کورس کر کے آتے ہیں. کورس کرنے سے پہلے شادی کی اجازت نہیں ہے. میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے حقوق، امور خانہ داری ٹریننگ لے کر آئے. بھائی ہر کام کے لیے آپ کو ٹریننگ لینا پڑتا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی ٹریننگ ہی نہیں ہے. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیو، یہ بہت ضروری ہے، اور یہ بھی ایک اچھا کام ہے. یہ کام بھی شروع کیجئے. ہاں ہمارے مسجد خلیل اللہ کے ذمہ داروں سے کہیں گے کہ بھائی آپ بھی 3 مہینے کے کورس شروع کیجئے. سال بھر میں 3 مہینہ ایسے جو ہے نئی شادی ہونے والوں کے لیے ہم کورس چلا رہے ہیں. بھائی آؤ، آ کے یہ سیکھ کے جاؤ، ایک انوکھا کام ہوگا انشاءاللہ المستعان. یاد رکھیے میرے بھائی، کام کیا کر ان کو بتائیں، صدائیں، بہت ضروری ہوتا ہے. اور بچوں کی تربیت کے لیے ضروری ہے نیک جوڑی کا، دیندار جوڑی کا، بااخلاق جوڑی کا انتخاب کریں. شروع میں جب آپ رشتہ ڈھونڈتے ہیں نا، اخلاق اور دین دیکھا کرو. صرف دین نہیں، اخلاق بھی دیکھنا ہے. نبی نے فرمایا، حدیث سن لے، ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 1080/4، نبی نے فرمایا، اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ، جب تمہارے پاس ایسے آدمی کا رشتہ آئے جس کے دین اور اخلاق دونوں سے راضی ہو، فزوجوہ، اس سے رشتہ کر دو. اگر ایسا نہ کرو گے، دین اور اخلاق دیکھ کر رشتہ نہیں کرو گے، کہا کہ اللہ تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، زمین میں فتنہ اور فساد ہوگا. اگر تم نے دین اور اخلاق کو دیکھ کے رشتہ نہیں کیا ہو تو دین اور اخلاق ہے، ایک وقت نہ کھا کر بھی سکون سے رہیں گے. دین اخلاق نہیں ہے، کروڑوں کی جائیداد رکھ کر بھی زندگی میں سکون نہیں آئے گا. اس لیے میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، چاہیے کہ ہم ان باتوں کا خیال رکھیں، کیونکہ بہترین متاع عورت ہے. اور عورت یاد رکھیے مردوں کو چٹکیوں میں برباد کر سکتی ہے اور آباد بھی کر سکتی ہے. یہ جو انگلش میں کہا جاتا بالکل صحیح بات ہے کہ بیہائنڈ ایوری سکسیسفل مین دیئر از این وومن. بالکل صحیح ہے. آئیے میں آپ کو اس کے لیے 2 مثال دیتا ہوں. دنیا کے سب سے عظیم ترین سکسیسفل آدمی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے پیچھے اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کیا رول ہے. اللہ اکبر. دیکھیے ایک دوسرے کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی عزت کریں، ریسپیکٹ کریں، ایک دوسرے کے گھر والوں کی بھی.
آپ چاہتے کہ آپ کی بیوی آپ کے گھر والوں کی عزت کرے, آپ کے ماں باپ کی عزت کرے, تو آپ بھی ان کی ماں باپ کی, ان کے گھر والوں کی عزت کرو بھائی. بیوی چاہتی ہے کہ میرے ماں باپ میرے گھر والوں کی, میرے شوہر عزت کرے, تو آپ بھی اپنے شوہر کے ماں باپ ان کے گھر والوں کی عزت کرو, ایک دوسرے کی خیال رکھو, ایک دوسرے کی تعریف کرو. دیکھو جھوٹ ایک کبیرہ گناہ ہے نا, جھوٹ ایک کبیرہ گناہ ہے, مگر اس کبیرہ گناہ کو جائز قرار دیا گیا بیوی کو خوش کرنے کے لیے. کتنا اہم ہے کہ بیوی کے سامنے جھوٹ کہو, کھانا اچھا نہیں پکائے ایک دن, پھر بھی کہو ماشاءاللہ تمہارا کھانا بہت لذیذ ہے. بھائی ہم کہاں پر کس کی تعریف کرتے ہیں, چسکا مسکا مارتے ہیں, لیکن بیوی کی تعریف گھر کے اندر کرو بھائی, ان کے منہ پہ کیا ہوگا. آپ نے ڈریس لایا ہے اور وہ ڈریس ہے 2000 کا, آپ کہو کہ یہ تقریباً 5000 کا, یہ جھوٹ جائز, اس کو خوش کرنے کے لیے یاد رکھو. ہاں تقریباً کو قریب کہو, ایسا نہ ہو کہ بھائی ہاں پوری طرح سے یہ ہو. یاد رکھو ان کو خوش کرنے کے لیے, دو کو ملانے کے لیے, الفت و محبت ڈالنے کے لیے نبی نے اس کو جائز قرار دیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے, یاد رکھی کہ اس کی عظمت اور مقام دیکھو کہ جھوٹ کو حرام کبیرہ گناہ کو جائز قرار دیا جا رہا ہے میاں بیوی ایک دوسرے کے رشتے کو بحال رکھنے کے لیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی, آپ گھبراتے ہوئے آئے, کہا کہ شاید میری جان نکل جائے. آئے اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا کہا, ہرگز ایسا نہیں ہوگا. اور آپ نے تعریف کی اپنے شوہر کی کہ آپ ایسے ایسے کام کرتے ہیں, ایسے ایسے خدمات کرتے ہیں, آپ دوسروں کے ہمدرد ہیں, غریبوں کے ہمدرد ہیں, کما کر دوسروں کو دیتے ہیں, حق بات آپ کہا کرتے ہیں, رشتے ناطے کو جوڑتے ہیں. آپ کے یہ اوصاف ہیں, آپ کے یہ اوصاف یاد رکھیے, سب سے بہترین اخلاق والا وہ ہے جس کی بیوی اس کے بارے میں گواہی دے. اخلاق والا وہ ہوتا ہے. دیکھو یہ تعریف, ایک دوسرے کی عزت. نبی خدیجہ کی اتنی تعریف کرتے تھے, وفات کے بعد بھی تعریف کرتے تھے کہ دوسرے سوتنوں کو یہاں تک کہ حسد ہونے لگتا تھا. اللہ اکبر. یہ ایک دوسرے کا خیال رکھے, بہت ضروری میرے بھائیو. آج ہماری سوچ بدل گئی. کیا سوچ بدل گئی ہے؟ ہم شوہر کے گھر میں کام کریں, کیوں میں تمہارے گھر کے کام کرنے والی. اور باپ بھی کیا کرتے, شئی دیتے ہیں, میری بیٹی کو میں ناز نیم سے پالا ہوں, ہمارے گھر میں ایک چائے تک نہیں بنائی, تمہارے گھر میں آ کے کھانا پکانا. کیا غلط بات ہے. نبی کی سیرت دیکھو, فاطمہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان جھگڑا ہوا, فاطمہ ناراض ہو کے آ گئی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاطمہ کیا معاملہ ہے, کہا کہ ایسے ایسے ہو گیا. کہ فاطمہ شوہر کا گھر تمہارا اصل گھر ہے. نبی نے کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, کس نے کیا کیا, علی نے کیوں کیا, کون کیا. نبی نے اسے کہا ہاں, نبی فاطمہ سے ٹوٹ کے محبت کرتے تھے. کہا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرے وجود کا ایک حصہ ہے, جو فاطمہ کو ناراض کرے وہ مجھے ناراض کرے. لیکن یہاں دیکھو جب رشتہ زوجیت کی بات ہے, نبی نے فاطمہ کو کہا کہ فاطمہ شوہر کا گھر تمہارا اصل گھر ہے, چلو چلتے ہیں. لے کر گئے ساتھ میں. علی کہاں ہے, کہا کہ پتہ نہیں غصے سے کہیں نکل گئے. کہا کہ اللہ کے بندے کہاں جائیں گے, مومن کی دوڑ تو مسجد تک ہی ہے, مسجد میں جا کے دیکھے کہ سو رہے ہیں مٹی پہ. کہا کہ یا ابا تراب, دیکھو کیا پیار سے پکارے. ہاں, اور اس دن سے ان کا نام پڑ گیا ابو تراب, ان کا لقب ہے ابو تراب. تراب کے معنی مٹی, مٹی میں سو رہے تھے. کہا کہ ابا تراب اٹھو. ماشاءاللہ دونوں کو بازو بٹھائے, ادھر علی کو ادھر فاطمہ کو, دونوں کو بہلائے سہلائے اور دونوں کو ملا دیے. کہا کہ بھائی دونوں مل کر رہو. اللہ اکبر. یہ نبوی طریقہ ہے. ہم کیا کرتے, ایک دوسرے کو شائی دیتے ہیں, شوہر کے گھر والے ان کو, بیوی کے گھر والے ان کو, نہیں, دونوں کو ملانے کی کوشش کرو. یاد رکھیے میرے بھائیو, آج ان سب چیزوں کی وجہ سے مسائل بہت زیادہ کھڑے ہو رہے ہیں. اور سوچ کیسے بدل گئی پتہ ہے, شیطان ہماری سوچ کو ٹویسٹ کرتا ہے. یار ہوسٹس کو دیکھو کیا کرتی ہے, جا کے آپ کا جھوٹا اٹھاتی ہے, 10 بار آ کے آپ کو سر کرتی ہے نا, اور آپ کو کھانا تیار کر کے دیتی ہے. اسی ہے ہوسٹس کو شادی کرانے کے بعد کل کہیے شوہر کے گھر میں کھانا پکاؤ, ذرا صاف کرو برتن. میں لکھی پڑی, میں کمانے والی, میں اتنی خوبصورت, میں اتنے بڑے باپ کی بیٹی, تمہارے گھر میں کروں. ارے بھائی وہی کام تو تم فلائٹ میں بھی کر رہی تھی نا, بات کیا ہے کہ نہیں, فلائٹ میں بھی تم وہی کام کر رہی تھی, مگر یہاں شوہر کے گھر میں نہیں کرو گی. یاد رکھو یہ سوچ بدل گئی ہے. وہاں پگار ملتا ہے, یہاں پگار نہیں ہے لیکن آخرت ہے. یہاں پر آپ بتاؤ کہ ایک عورت
اپنے بال بچوں کو تیار کر کے نیک بنا کے اور اپنے گھر بار کو سوارے سدائے، یاد رکھو وہ کامیاب ہے۔ یہ وہ عورت جو گھر میں باہر جا کے کماتی، محنت کرتی، خوب کماتی دنیا، کون کامیاب ہے بتاؤ؟ وہ عورت جو گھر کی ملکہ ہے، وہ ہوم منسٹر ہے۔ یاد رکھیں میرے بھائی، جو آج کیا ہوتا معلوم ہے؟ ہم سوچتے ہیں کہ ہاں فلاں دیکھو وہ عورت پائلٹ بن گئی ہے، وہ جو ڈاکٹر، انجینئر، ماسٹر، بیرسٹر بن گئی ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ آپ بتائیے، اگر ایک عورت پائلٹ نہ بنے، ڈاکٹر، ماسٹر، انجینئر نہ بنے، کیا اس جگہ کو ایک مرد پر کر سکتا کہ نہیں کر سکتا ہے؟ کر سکتا نا۔ لیکن یہ عورت جس ماں کے مقام کو خالی کر کے وہ کمپنی میں بیٹھی ہے، فلائٹ میں بیٹھی ہے، یا جس بیوی کا گھر خالی کر کے، بیوی کا مقام خالی کر کے وہ بیٹھی ہے، بتاؤ وہ بیوی کا مقام کوئی مرد لے سکتا ہے؟ ماں کا مقام کوئی مرد لے سکتا ہے؟ آج ہماری سوچ بدل گئی ہے۔ عورت ماں کا مقام اور بیوی کا مقام ادا کر دے، یہ ان کی ذمہ داری ادا ہو گئی ہے۔ باہر کے لیے مرد ہے۔ یاد رکھیں میرے بھائیو، اس سلسلے میں باتیں بہت تھیں، لیکن وقت ہو رہا ہے۔ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، تب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ آج یہ جو زوال آ رہا ہے، آج ہم نے ان باتوں کو بھلا دیا، سوچ ہماری بدل گئی ہے۔ ایک دوسرے پر شک نہ کریں، ایک دوسرے کو کسی بھی طرح سے بے عزتی نہ کریں، اور جو رشتے ٹوٹتے ہیں چند اسباب میں سرسری گنا دیتا ہوں۔ ایک قانون کا غلط استعمال۔ آج کیا ہے؟ قانون انسان کے بنائے ہوئے قانون اور یہاں کے بنائے ہوئے قانون ہے، اور اس قانون میں کیا ہے؟ عورتوں کو تھوڑا سا اس کی زیادہ یہ کی گئی ہے۔ اب کیا ہے؟ عورت اس قانون کا غلط فائدہ اٹھا کر غلط راہوں میں جا رہی ہے۔ کہتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے، میں نے 15-20 دن پہلے مسجد کے آفس میں بیٹھ کر ہمارے قریبی مصلی سے میں نے سنا ہے بیٹھ کے کہ ایک اسکول کے ایک ٹیچر ہیں، ان کا یہ جو شوہر ابھی ہے جن کے ساتھ خلا ہونے والا ہے، ان کے 18واں شوہر ہے۔ کتنے ہیں؟ 18واں شوہر ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کہا کہ ان کا بھائی اتنا ظالم ہے، اپنی بہن کا نکاح کراتا ہے، 2-4 مہینہ رکھنے کے بعد اس سے کہتا کہ خلا لے لے، اور سمجھوتا کرا کے پیسہ مانگتا ہے، 4 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ دیا کرو۔ اور یاد رکھیں آج طلاق خلاق کا بزنس ہو گیا ہے۔ بعد 20 میں لوگ آتے سمجھوتا کرانے، وہ لے لیا 1 لاکھ، ان سے یہ ہو رہا ہے، ظلم ہے۔ اللہ کو کیا جواب دو گے؟ جب تک تمہارے حسن ہے، جمال ہے، جوانی ہے، تب تک۔ اس کے بعد جب یہ ڈھل جائے تو کیا ہوگا بولو؟ کیا ہوگا بولو؟ تمہاری بچے نہیں، شوہر نہیں، کچھ نہیں۔ میں نے سمجھا کہ کہا جا کر اس عورت سے کہو، وہ تو لکھی پڑی ہے، اسکول کی ٹیچر نہیں ہے، اور یہ حالت ہے، کب تک ایسے عیاشی کرتے رہو گے؟ یاد رکھو میرے بھائی کو، یہ کہتے ہوئے اتنی شرم آ رہی ہے۔ آج یاد رکھیے ایسا معاشرے میں دیکھا جا رہا ہے، یہ غلط کام ہے کہ اس کو بزنس بنا لیا گیا ہے، خلا طلاق اور نکاح کو بزنس بنا لیا گیا ہے۔ اور آج کہتے ہیں کہ چلو آزاد فکر، ہم جو نکاح کرنا نہیں چاہتے، آزاد لیو ان ریلیشن شپ میں رہیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ آج نوجوان نسل میں یاد رکھیے، خاص طور سے لڑکیوں کی طرف سے زیادہ حملہ ہو رہا ہے، اور لڑکیوں کی طرف سے زیادہ بیرا روی ہے، اور جو لڑکے ہیں ان پر زیادہ حاوی ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لڑکیاں آج زیادہ نافرمان بن رہی ہے۔ میں نے گزشتہ بار بھی کہا ہے، ماں باپ کے ناک کاٹ کے جا رہی ہے۔ یاد رکھیے میرے محترم بھائیوں بہنوں، ان باتوں کا خیال رکھیے، اور ایک دوسرے کو صبر تحمل برداشت کے ساتھ کیجئے، اور کچھ ہو جائے سوری کے 1-2 الفاظ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ ایک دوسرے کے مزاج اور طبیعت کا خیال رکھیے، فطری کمزوریاں جو ہوتی ہے ان کو کنٹرول کرے، تب جا کے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس لیے میں ایک خلاصے کے طور پر کہنا چاہوں گا، سماج کی بنیادی ریڑھ کی ہڈی ہے، اور اس ریڑھ کی ہڈی کو مضبوط کیجئے۔ میاں بیوی کے جو سماجی سوسائٹی میں مقام ہے، اس مقام کو، معاشرے کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے اس رشتے کو بحال کریں، ایک دوسرے کو سمجھے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم آپس میں ایک دوسرے کے لیے لباس ہو۔ لباس ہماری پہچان ہے، میاں کی پہچان بیوی، بیوی کی پہچان بھی میاں ہے، ایک دوسرے کی عزت ہے۔
ہے، لباس ہماری عزت ہے، کسی کی بے عزتی کرنی ہوتی تو لباس اتار کے اس کو گھمایا جاتا تھا۔ لباس ہمیں سردی گرمیوں سے بچاتا ہے، ہمارے جسم کے داغ دھبے کو چھپاتا ہے۔ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو چھپاؤ، اور اسی طرح سے میاں اگر گرم ہے بیوی نرم ہو جائے، بیوی گرم ہے میاں نرم ہو جائے، لباس کے کام کرے ایک دوسرے کے لیے۔ تو یاد رکھیے یہ دنیا فانی ہے، ایک دن ختم ہونا ہے۔ بال بچوں کی تربیت کریں اور صحیح معنی میں ان کو آخرت کے لیے بنائیں، تو ہمارا یہ جو رشتہ زوجیت ہے کامیاب ہو سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو ان کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعظم، قوموا للصلاة، عباد الله قيموا الصلاة۔